السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. الحمدللہ سیدی حضور میں خیریت سے ہوں، آپ خیر وافیت سے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مصروفیت تھی اس لاک ڈاؤن میں، بھی بہت کام تھے، اور ادھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جاب بھی شروع ہو گئی ہوگی. اسی بنیاد پہ جاب پہ بھی جانا، اور بھی جو دینی کام ہے، جو بھی آپ کے حدیث کے حوالے سے جی ریسرچ ہے، اس پر بھی ڈیوٹی دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے جی ایسے وقت میں. جی بالکل بالکل، لیکن ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس نے دوبارہ وقت دیا اور دوبارہ موقع ملا. جی الحمدللہ جی جی. تعالیٰ، بس یہی دعا ہوتی ہے کہ اور یہ کام چلتا رہے. اصل میں اس بیچ اتنی ہوا ہمی ہو گئی لاک ڈاؤن کے بعد، رمضان شریف کے بعد، اور بہت سے ایسے مسائل، بہت سے جی ایسے معاملات آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ اٹھ گئے، جی کہ جس کی بنیاد پر ہم بھی اسی معاملے میں بزی ہو گئے. اور بہرحال ہم جی یہی چاہیں گے کہ اہل سنت و جماعت میں یہ جو انتشار نیا آیا ہے، وہ کسی طریقے سے وہ انتشار ختم ہو جائے، اور اہل سنت و جماعت آمین آپس میں بٹنے سے اور تقسیم سے بچ جائے. آمین آمین یا رب العالمین. جی آمین یا رب العالمین. آج ہم حافظ وجاہت حسین الحنفی ایک حدیث کے تعلق سے، جو مجھے یاد آیا، پہلے میں نے اسے کوٹ کیا تھا فضائل مولا علی کے حوالے سے، اور جی لیکن جب میں نے اس حدیث کو دیکھا تو بخاری شریف میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تعلق سے ہے. تو میں نے کہا کیا ہی اچھا ہی ہوتا کہ حضرت صدیق اکبر کی بھی فضیلت ہو جائے اور حضرت مولا علی کی بھی فضیلت ایک ساتھ بیان ہو جائے، تاکہ کچھ جو یعنی وہ لوگ جو ہم پر یہ سارے الزامات لگاتے ہیں، کم سے کم وہ بھی سن لیں کہ ہم لوگ بھی دفاع شان صدیق اکبر ہو یا دفاع مولا کائنات ہو، الحمدللہ ہمیشہ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. تو انشاءاللہ وہ بخاری انشاءاللہ. شریف کی مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے، حالانکہ مسلم شریف میں پوری ہے کہ نہیں ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے اپنی مال سے، اپنی جان سے، ہر طریقے سے میری اتنی خدمت کی کہ ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے. جی اگر بے شک. اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اب آپ سوچیں کہ خلیل، یہ وہ خلیل نہیں ہے جو دوستی والا خلیل ہے. یہ جی خلیل جو ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ جو خلیل ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی خلیل اسی معنی میں ہے کہ سبحان اللہ. میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، صلی اللہ اور بھائی چارگی اور آپس میں ایک دوسرے کا حق، اور پھر یہ جو آخر میں جملہ فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے سوائے ابو جی بکر کے کسی اور کے لیے نہیں کھلتا. جی غالباً یہی ہے اس جی کا بالکل مفہوم. بالکل. جی جی، یعنی مسجد شریف کے اندر جو دروازے کھلتے تھے صحابہ ہاں، کرام کے، اس سے متعلق مسجد نبوی فرمایا. کے جی اندر جو ہے، جو جی دروازہ ہے، صحابہ تو جی بہت تھے، مگر جی وہ دروازہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے. وہ کبھی بھی آ سکتے جی ہیں، ان کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. جی لیکن اسی سے ملتی جلتی حدیث پاک جو کہ حضرت عبداللہ ابن حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کہ جی وہ مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مولائے صلی اللہ کائنات علیہ مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کے تعلق سے بھی فرمایا کہ مسجد نبوی کا دروازہ جو ہے سب کے لیے بند ہے سوائے علی کے، یعنی کسی اور وسلم. کے جی لیے نہیں کھلتا. لیکن جب میں حضرت مولائے کائنات کی اس حدیث پر جو ترمذی شریف کی ہے تو دیکھا کہ علامہ ابن حجر نے اس پر کلام کیا ہے. جی ابن حجر نے، جوزی نے بھی کلام کیا ہے. ہاں، ابن جوزی نے بھی کلام کیا علامہ ہے. جوزی نے. علامہ جی ابن جی انہوں حجر نے نے کلام جوزی سے سوال بھی کیا ہے. ہاں جی غالبا جی جب انہوں نے کلام کیا تو علامہ ابن حجر نے ابن جوزی سے سوال کیا کہ جو انہوں جی نے اس حدیث کو صحیح نہیں مانا. حالانکہ یہ حدیث جی پاک اگر دیکھا جائے تو 17 یا 18 صحابہ کرام سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث
इतने तुरुक से रिवायत की गई जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो बातें, सबसे पहले हम बात कर लें हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, नाज़रीन कराम, अब जी, ये बात जान लें कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जात है जो खलीफे अव्वल हैं, और वो जात है कि जो यारे गारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु मैं वाक़े की तफसील में नहीं जाऊंगा, आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि बाग़े फ़िरक पे जो मसला हुआ, तो बहकी में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला जब हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को राजी करने के लिए गए तो सख्त धूप थी, दरवाजे पे मौला अली खड़े हुए थे और मौला अली से इजाजत चाहिए। मौला अली ने हजरत खातून जन्नत से इजाजत चाहिए कि सिद्दीक आए हुए हैं, अबू बकर आए हुए हैं, क्या तुम उनसे बात करने के लिए राजी हो? कहा अगर आप राजी हैं तो हम भी राजी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर गए। जो बात हजरत सिद्दीक अकबर ने कही थी, यकीनन एक सादिक ही ऐसी बात कर सकता है, और एक नबी और नबी के घर वालों से मोहब्बत, जिसे कामिल मोहब्बत होगी, वही ये बात कह सकता है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैंने मक्का छोड़ा, अपना धन, अपनी दौलत, सब कुछ रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए। और अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के साथ साथ जो कुछ भी छोड़ा है, ए खातून जन्नत, मैंने सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के साथ साथ अहले बैत, आप लोगों को राजी करने के लिए छोड़ा है। अगर आपको कुछ नाराजगी है तो जितना माल है, जितनी दौलत है अबू बकर के पास, वो सारी दौलतें ए सैयदा आप पर कुर्बान है। बताइए क्या मोहब्बत थी, क्या चाहत थी अहले बैत पाक से। मगर आज इन चाहतों में भी खता, इज्तिहाद और पता नहीं क्या बाग़े फ़िदक का मसला उठा करके सहाबा और अहले बैत के दरमियान एक तफरीक की लकीर खींच दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत और आपकी जिंदगी को और आपके इश्क के कारनामे को बयान करते हैं, तो उसी दर्द के साथ और उसी मोहब्बत के साथ, उसी अकीदत के साथ, जिस मोहब्बत अकीदत के साथ अहले बैत इज़ाम के अहवाल और उनके फज़ाइल कमालात बयान करते हैं। ये बयान करने की जरूरत इसलिए आई क्योंकि आप लोगों में गुमराहियत फैला रहे हैं, आप लोगों को ये कह रहे हो, अरे हम तो वो लोग हैं कि जो हजरत सैयदा तैयबा ताहरा के ताल्लुक को बाग़े फ़िदक के मसले में हक मानते हैं और हजरत सिद्दीक़ अकबर को भी हक मानते हैं कि हजरत सैयदा तैयबा ताहरा से ना खता इज्तिहादी हुई और ना ही हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खता इज्तिहादी हुई। अहवत और बेहतर रास्ता यही है। बहरहाल हमारी गुफ्तगू आज आपके लिए नहीं है। आज बात बुखारी शरीफ की हदीस पाक आप पहले बयान कर दें कि क्या मौका था, क्या महल था, फिर गुफ्तगू आगे की जाए। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। इस हदीस पाक के ऊपर गुफ्तगू करना ये बहुत ज़रूरी इस एतबार से भी है कि इस हदीस पाक में एक रिकंसिलेशन मिलती है हमें। हम दो एक्सट्रीम्स के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त तत्वीक कायम कर सकते हैं। बाज़ तो वो लोग हैं कि जो सिर्फ बुखारी शरीफ की हदीस पाक पकड़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे के सिवा या खोखा के सिवा, लफ्ज़ से खोखा आता है हदीस पाक में, हर एक के दरवाजे को जो वो बंद कर दिया जाए, और इसको बुनियाद बनाकर वो फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान पाक का इनकार करते हैं। ये तो एक इंतहा है, एक इंतहा है। एक दूसरी इंतहा वो है राफ़ज़ियत की। वो क्या करते हैं कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की हदीस पाक को बुनियाद बनाते हैं और शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका इनकार करते चले जाते हैं। हाँ, कि मतलब ये बनी उमैया के लोगों ने जो ये हदीस गढ़ दी और बयान करती, वरना सिद्दीक़ अकबर के लिए बात नहीं है। जी जी जी।
تو اب حقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پہلے واضح کر دیا جائے کہ یہ دونوں طرف سے احادیث اتنی مضبوط ہیں کہ کسی ایک کا انکار بھی ممکن نہیں ہے اس میں۔ سب سے پہلے میں اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ تو بخاری شریف کی ویسے ہی حدیث ہے، اور جو حدیث بخاری میں آ جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر سندوں پر کلام نہیں کیا جاتا، سندوں کے اوپر سب ایگری کر جاتے ہیں اس کی، تو لیکن پھر بھی میں کچھ تخریج کر دیتا ہوں اس کی، تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ کوئی خبر واحد نہیں ہے، یہ کسی ایک نے نہیں بیان کر دیا کہ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے پیش آیا ہے۔ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث پاک آتی ہے، اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، ایک حدیث ہو گئی۔ پھر ترمذی شریف کی ہے کہ بخاری شریف کی؟ مولا علی کے تعلق سے ایک بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، مولا علی کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ ترمذی میں بھی ہے۔ جی ابھی جو میں بتا رہا ہوں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا حدیث ہے، پہلے اس کی میں تخریج کر دیتا ہوں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، ان سے بھی مروی ایک روایت ہے، اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے، پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بھی مروی ہے سند حسن کے ساتھ، اس کو مسند بازار میں یہ حدیث آتی ہے۔ پھر اس کو امام یحییٰ بن سعید نے مرسلن بھی روایت کیا ہے، جس کو ابن سعد نے اپنے طبقات میں بیان کیا۔ پھر یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حدیث آتی ہے، اس کو ابو طاہر نے اپنے فوائد کے اندر اس روایت کی تخریج کی ہے۔ پھر امام طبرانی نے اس کو حضرت معاویہ کے طریق سے بھی بیان کیا ہے، اور اس کی سند بھی حسن ہے، اس کی سند حسن ہے، اور اس کے ایک الفاظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوخہ کے سوا، یعنی دروازے کے سوا سب دروازوں کو بند کر دیا جائے، تو جو حضرت معاویہ والی حدیث ہے اس کے آخر میں ایک الفاظ یہ آتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر ایک خاص نور دیکھا ہے، یہ اس کے الفاز ہیں، میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خاص نور دیکھا ہے، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے نا اس طرح سے کر دیا جائے۔ یہ تو اس روایت کی تخریج ہے، اس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں یہ روایت متفق علیہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ آتا ہے، جس کے اوپر جو لوگ زیادہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، وہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں جو حدیث پاک باری ہوئی ہے ان کی شان پاک میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے تو اس کا انکار نہیں کرتے۔ اگر انکار نہیں کرتے تو میں نے ایک مولانا صاحب کی تقریر سنی، اور وہ حضرت شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیان کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس حدیث پاک کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ چاہے روایتاً انکار کریں چاہے وہ درایتاً انکار کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت میں نہ ہو یا ہماری جماعت کے باہر ہو، مگر کچھ لوگ تو ہیں، جیسے کہ ابھی گفتگو بھی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ تو ہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس حدیث کے تعلق سے جو بخاری شریف میں ہے انکار کرتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ جی اس کو ان کے جو انکار کرنے کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ اس کے ٹیکسٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کا انکار کیا جاتا ہے، سند کی وجہ سے نہ اس حدیث کو جو مولا علی کی شان میں وارد ہوئی اس کا انکار کرتا ہے کوئی، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔ جب اس کے درمیان تطبیق نہیں بن پاتی لوگوں سے تو وہ پھر بعض ایک ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، یہ ایک واقعہ بھی نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ پورا تناظر جدا ہے، اس کی تاریخ جدا ہے، اور الحمدللہ تعالی یہ ان چند احادیث میں سے ہے اتنے بڑے حدیث کے مجموعے میں کہ جن کی ہم تاریخ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس سال کا واقعہ ہے، یہ کب پیش آیا ہوگا۔ میری معلومات کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے جو یہ حدیث ہے یہ پہلی ہجری کے بعد کی ہے غالباً۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس کے اوپر میں اس کی پہلے تخریج کر دیتا ہوں تاکہ جس طرح ہم نے پہلی روایت کی تخریج کی یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ کوئی ایک دو لوگوں سے روایت نہیں آتی، بلکہ یہ کم و بیش 12 صحابہ کرام سے مختلف اسانید کے ساتھ یہ حدیث پاک مروی ہے۔ پہلی چیز، ان صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی حدیث کو امام احمد نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اس کو بھی امام احمد نے روایت کیا۔ پھر امام ابو نعیم نے اس کو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا، اور یہ ترمذی کے اندر بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک آتی ہے۔ پھر امام نسائی نے اس کو حضرت زید بن ارقم سے بھی روایت کیا، اور پھر خطیب بغدادی نے اس کو حضرت جابر بن عبداللہ سے اس حدیث پاک کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی مرسل ایک سند بھی ہے، مرسل سند ہے جو کہ
حضرت عبداللہ بن حنطب سے آتی ہے، عبداللہ بن حنطب سے وہ روایت آتی ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث مروی ہے. حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، جس کو اقیلی نے اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر امام بزار نے مولا علی کرم اللہ الکریم کے اپنے فرمان سے بھی یہ حدیث کو روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے شان میں یہ چیز وارد ہوئی ہے. اور یہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جس کو امام ابو نعیم نے فضائل صحابہ میں بیان کیا، اور آپ کی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس حدیث کو بیان کیا. تو اس حدیث کی سندیں بہت زیادہ ہیں، سندوں کی بنا پر تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے اللآلی المصنوع فی اخبار الموضوع، اس میں آپ نے ان سندوں کے اوپر بڑا مفصل کلام کیا ہے، بہت زبردست قسم کا. اور کلام کر کے آپ نے سمری یہ نکالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد اتنی زیادہ ہے کہ جو علم حدیث شریف کا جاننے والا آدمی ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد ضد رہ جاتی ہے، اگر کسی نے کرنی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن بہرحال ابھی میں اس کی جو ہے نا، جو ان دو روایات کے درمیان جو تطبیق ہے، اس پارٹ پر جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو مولا علی کرم اللہ الکریم کی شان پاک میں جو حدیث وارد ہوئی ہے، اس کے الفاظ کو پڑھیں، کیونکہ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اور اس سے اس حدیث کا صحیح مفہوم جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. جب تک ہم مختلف الفاظ کو جمع نہیں کریں گے تو وہ مفہوم سمجھ نہیں آئے گا اس کا کہ وہ ہے کیا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، کہ اس حدیث پاک کو قبول تو کرتے ہیں لیکن افضلیت نہیں مانتے، بلکہ مولا علی کی مجبوری مانتے ہیں. میں آگے آپ کو بتا دوں کیا امام نسائی نے خصائص میں دوسرے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. جی، امام نسائی نے اس کو جو ہے حضرت سعد بن نبی وقاص کے طرق سے بھی اس کو بیان کیا، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طریق سے بھی اس کو بیان کیا ہے. یہ مختلف سندوں سے یہ حدیث آتی ہے. عبداللہ بن عباس والی حدیث ہے وہ ابو نعیم میں، اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اس حدیث کو. تو ایک تو جو ہے نا وہ بڑی کامن حدیث ہے، جو اب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے شروع کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا. ایک روایت یہ آ گئی. اور اس کے ساتھ ہم ملا لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت. اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے، اس کے لفظ بڑے پیارے ہیں شروع میں، جہاں سے آپ نے اپنی حدیث کو شروع کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، اس کو امام احمد روایت کرتے ہیں سند حسن کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اور یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 3 خصلتیں عطا کی گئی ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جائے تو مجھے سرخ قیمتی اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے. جی ماشاءاللہ. ان کو پھر خاص کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں وہ 3 خصلتیں یہ ہیں. سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی شہزادی سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ کیا، اور جن سے ان کی اولاد ہوئی. اور دوسری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے، مگر ان کا دروازہ مسجد میں رہا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، ان کا دروازہ رہا. اور تیسری یہ کہ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن جھنڈا عنایت فرمایا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ وہ 3 چیزیں ہیں. اب یہاں سے ایک انسیڈنس تو سمجھ آ گیا کہ ٹھیک ہے اس طرح کا ایک واقعہ وہاں پر پیش آیا ہے. اب میں جس حدیث سے شروع کر رہا ہوں یہ بڑے عجیب و غریب سے اس کے ایک الفاظ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی ویکنس اگر کہیں پر آئے گی تو یاد رکھیے گا کہ اس کے طرق اتنے ہیں کہ وہ حسن کے درجے پر کیا وہ صحیح کے درجے پر ہیں سارے کے سارے اس کے طرق. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پہ گفتگو کی ہے، فتح الباری میں. اور فتح الباری میں جو فضائل صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پاک ہے اس کے تحت انہوں نے اس مولا علی والی کرم اللہ وجہ الکریم والی حدیث پر کلام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ مختلف اسانید سے آتی ہے. جو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس کی سند قوی ہے. جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کے راوی ثقہ ہیں. اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث ہے فرماتے ہیں اس کے راوی بھی ثقہ ہیں، جو ترمذی میں آتی ہے. فرماتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے اس کی سند حسن ہے. اور آگے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، حافظ فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہ وہ احادیث ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، اسٹرانگ کر دیتی ہیں. اگر ویکنس ہوتی تب بھی، لیکن معاملہ تو یہ ہے، ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ انڈیویجولی
ایک ایک حدیث صحت کے درجے پر ہے، اس کو سپورٹ نہ بھی ملتی تو حدیث اپنی جگہ قائم تھی، لیکن اس کی سپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ہماری یقین میں اضافہ ہی ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، ایسے یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، تو امام ابن حجر نے فرما دیا۔ اب جو میں طریق جہاں پر بیان کر رہا ہوں اس کے اندر ویکنیس ہے، لیکن اس میں بڑی خاص ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کو بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ الکریم کو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے یہ مسجد کو، یعنی ان کے معاملے سے متعلق پاکی کر دے، یعنی ان کو الو کر دے، وہ کسی بھی حال میں مسجد میں آئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں نے اپنے لیے اور آپ کے لیے، آپ کی ذریت کے لیے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے، وہی دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے مانگی۔ تو اب اس کا ایک جو ہوتا ہے نا حدیث پاک کا شان ورود ایک واقعے کا، وہ سمجھ آ گیا۔ ایک یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کے تعلق سے، یہ روایت کہاں پہ ہے؟ علامہ ابن حجر نے بیان کی؟ نہیں، یہ روایت امام نے حجر اسقلانی نے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کا ذکر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ امام سیوطی نے اللہ علی المصنوع میں اس کی چین کو بیان کیا ہے، اللہ علی المصنوع اس کے اندر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پیغام بھجوایا۔ اب یہاں سے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے دروازہ بند کرنے کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوا ہے، کیونکہ آپ نے یہ دعا فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ، یہ اس سے پتہ چلا کہ کنٹیکسٹ سمجھ آ گیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس کے پیچھے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھجوایا، آپ نے اپنے دروازے کو بند کر دیا، یہاں تک پھر حضرت اور آپ نے فرمایا سمعنا وأطعنا، ہم یا رسول اللہ آپ کی بات کو ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ پھر یہی حکم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بھجوایا گیا، اور یوں ایک ایک کر کے سب کا دروازہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سوا ہر ایک صحابی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب میں یہاں رک کر کے پوچھوں گا تو کیا تعارض نہیں ہوا بخاری شریف کے حدیث میں حضرت صدیق اکبر کے لیے دروازہ کھول دیا جانا، اور امام جلال الدین سیوطی کی بیان کرتا اس روایت کے مطابق حضرت علی کے لیے دروازہ کھولنا اور باقی کے لیے بند کرنا، یہ دونوں میں تضاد نہیں ہے؟ ٹھیک، ابھی یہ جو واقعہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم والا، یہ واقعہ پیش آیا ہے، جیسے کہ آپ نے اس کی طرف شروع میں اشارہ فرمایا کہ یہ پہلی ہجری کا یہ واقعہ لگتا ہے کہ یہ پہلی ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ وہاں پر موجود تھے، اور ان کو بھی حکم دیا گیا اس چیز کا کہ آپ اپنے دروازے کو بند کر دیجئے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں اور میں آپ کے قریب ہوں، کیا آپ میرے لیے بھی دروازہ بند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، صدقت یا عمی، اے چچا آپ نے سچ فرمایا، لیکن یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک سے متعلق، یہ بھی میں ایک ذکر کرتا چلوں، آپ کی جو کتاب ہے نا الحاوی للفتاوی امام سیوطی کی، اس کے اندر مختلف مسائل کے اوپر آپ نے اپنے فتاوی لکھے ہیں، اس کے اندر شد الاسواب فی سد الابواب، اس نام کا ایک مکمل رسالہ ہے جو امام سیوطی نے لکھا ہے، صرف اس حدیث کو اور اس کے تعارض کو اور اس سے اخذ کردہ مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ اور اس کے اندر بھی، اور یہاں تک کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اور دیگر شارحین نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرض وصال تھا، اس کے جو آخری 10 دن تھے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، ابتدا میں یہ پیش نہیں آیا۔ جبکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو واقعہ ہے، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے پیش آیا ہے۔ تو یہ پورا 10 سال کا تقریباً کم و بیش اس میں گیپ ہے ان دو واقعات میں۔ تو جب یہ دو واقعات ہیں تو اس کے اندر سے کسی قسم کا تعارض کھڑا کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو الگ الگ واقعات ہیں، اس کی الگ الگ نوعیتیں ہیں۔ اور اب اس سے اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی امام نے اس کی تصریح کی ہے؟ دیگر ائمہ کرام نے تو کیا ہے، لیکن میں ایک اتنی بڑی کمال کی ایک صراحت میں بیان کرتا ہوں یہاں پر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی اپنے جو ان کی کتاب ہے اس مسئلے سے متعلق شد الاسواب کے نام سے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ احادیث یعنی جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ہے کہ آپ کے سوا ہر ایک کا دروازہ بند کر دیا جائے، فرماتے ہیں یہ احادیث صحیح ہیں، آگے فرماتے ہیں بلکہ متواتر ہیں،
یہ آپ کا لفظ ہے، سبحان اللہ، صحیح ہے بلکہ متواتر ہیں، متواتر تواتر کے درجے پر ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی، اور آپ نے نام لیا، اور یعنی اس کے اندر ولا لعمہ العباس، نہ اپنے چچا حضرت عباس کو، ولا لابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ صرف اور صرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کی گئی۔ ایک تو یہ چیز تو میں واضح ہوئی سمجھتا یہاں ہوں سے۔ کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کے کہ نہ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس کو، نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق کو، یا اس کے علاوہ جو ایک روایت حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی، اس سے شاید کچھ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی، اور انہوں نے صرف حضرت مولا علی مشکل کشا کے تعلق سے اس حدیث کو صحیح مانا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انکار کر دیا۔ حالانکہ اگر وہ ٹائم پیریڈ دیکھتے، اگر وہ دیکھتے کہ اس حدیث کا ٹائم کیا ہے، کس وقت حضرت علی کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور کس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمایا، تو شاید یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا۔ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، دروازہ سب کے لیے کھلا تھا، یعنی صدیق اکبر کے لیے بھی، حضرت مولائے کائنات کے لیے بھی۔ مگر مولائے کائنات کی بات اس وقت کی ہے جب پہلی ہجری کا وقت تھا، اور حضرت صدیق اکبر کا معاملہ اس وقت کا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی کے مطابق کی مثال سے پہلے کا۔ جی، امام سیوطی نے اور ابن حجر نے، بلکہ تقریباً ہر امام نے یہ بات کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیث پاک فضائل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بخاری شریف میں آئی ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور اس کی وہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو خطبہ دیا۔ تو اس کی شرح میں ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ یہ آخری ایام کا خطبہ ہے۔ تمام شارحین نے یہ بات کی ہے کہ یہ آخری ایام کا خطبہ ہے، یہ پہلے شروع کا یہ خطبہ نہیں ہے، یا پھر یہ مدنی دور کے درمیان کا کہیں کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آخر کا ہے۔ اور پھر ہمارے ائمہ کرام نے، ابن حجر اسقلانی ہوں یا امام بدر الدین عینی ہوں یا امام قسطلانی ہوں، یہاں تک کہ حافظ سیوطی بھی، ان لوگوں نے ایک بڑا خوبصورت ایک نقطہ نکالا اس حدیث پاک، اس حدیث پاک سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ جو باب کا جو لفظ ہے، لفظ باب کہ دروازہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب یعنی دروازہ نہیں تھا مسجد کے اندر۔ یہ بڑی ایک کنسیپچل کلیئرٹی یہاں پر ضروری ہے۔ دروازہ صرف اور صرف جو مین گیٹ ہوتا ہے گھر کا، جہاں سے مین آنا جانا رہتا ہے، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ہیں وہ خوخا کے لفظ آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ باب کے جو الفاظ ہیں وہ ترمذی وغیرہ کے روایتوں میں آتے ہیں، لیکن ائمہ کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد باب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خوخا ہے۔ خوخا کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی گزرگاہ کو ایک بڑے دروازے میں چھوٹا دروازہ ہونا، یا ایک روشن دان، یا ایک ایسی کھڑکی جو گھر کے اکثر صحابہ کرام نے اپنے گھروں کی بیک سائڈ پر بنائی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف کی طرف، تاکہ جانے میں فور آسانی رہے۔ تو جو باب کا معاملہ ہے، خاص دروازے کا معاملہ، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے خاص ہے۔ اور جو خوخا یعنی جو کھڑکیاں ہیں وہ سب کی بند کروا دی گئیں سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور وہ بھی آخری وقت میں جا کر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امر خلافت کی طرف ایک اشارہ فرما دیا کہ آپ کا آنا جانا اب مسجد میں بہت زیادہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ کھڑکی آپ جب بول رہے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس کھڑکی سے اپنے گھر کی کھڑکی مراد لیں گے، اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کھڑکی ثابت کر رہے ہیں۔ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا، کھڑکی سے مراد کھڑکی نہیں بلکہ ایک دروازہ ہوتا ہے جو 6 فٹ یا 7 فٹ کا ہوتا ہے یا 8 فٹ کا ہوتا ہے، مگر باقی جو دروازے تھے جس کو پھکا کہا جاتا ہے وہ 4 فٹ کا رہا ہوگا، وہ 3.5 فٹ کا رہا ہوگا، وہ 4.5 فٹ کا رہا ہوگا، ایک چھوٹی سی گزرگاہ کہ جس سے لوگ آسانی سے تو نہیں لیکن تھوڑا مشکل سے اس کے اندر اور باہر آ جا سکے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل درست بات ہے، یہی ائمہ کرام نے فرمایا ہے۔ ورنہ کھڑکی اگر آپ کہیں گے تو لوگ وہ جالی دار کھڑکی لے لیں گے،
لوگ ایلومینیم والی کھڑکی جیسے دیں گے کہ ہمارے وہاں جو کھڑکی ہوتی ہے اس پر جو ہے گرل لگی ہوتی ہے، تو کہیں گے بھائی کھلنے کا کیا مطلب. تو اس لیے ہم جی ناظرین کو بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹا دروازہ، اور اس چھوٹے دروازے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضی اللہ شخصیت کو تعالیٰ. چھوٹی بتایا جا رہا ہے، بلکہ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صلی سے اللہ علیہ جو باقی صحابہ کرام کا گھر تھا اور مولا علی مشکل کشا کا جو گھر تھا، تو یہ گھر کی جہت کی بنیاد پر، کیونکہ مولا علی کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا وہ تھوڑا بڑا تھا، باقی لوگوں کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا. تو دروازہ چھوٹا بڑا ہے، ورنہ کوئی اسے کسی کی افضلیت اور مفضولیت کو قیاس نہیں کرے گا. جی جی جزاک اللہ خیر. جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ معاملہ بالکل اس طریقے سے ہے. تو اس سے کیا ہے کہ جو روایات کے اندر جو ایک تضاد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک تو ان کی ڈیٹ جدا ہے، دوسرا جس چیز کو بند کیا جا رہا ہے، جس کو کھولا جا رہا ہے، اس کی نوعیت بھی جدا ہے. جی ادھر ایک فل مین گیٹ دروازے کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر خوخا کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک چھوٹی سی گزرگاہ ہے جو کہ آسانی کے جی لیے کریٹ کی جاتی ہے. اچھا یہاں پر میں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ بعض ائمہ کرام نے اس کی ایک اس انداز سے بھی تطبیق دی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کو جیسے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اس کا انکار کرنا چاہے، کیونکہ اہل سنت کے اندر کیونکہ یہ حدیث بخاری شریف میں آ گئی ہے تو اس کا تو انکار کر نہیں سکتے، تو دوسری طرف اگر کوئی انگلی اٹھانا چاہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو کوئی ویلڈ اعتراضات ہو سکتے ہیں ہم اس کو یہاں پر ایڈریس کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امام ذہبی بھی اس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں. جی ذہبی کے نزدیک بھی یہ روایت درست ہیں، ان کے کوئی مسئلہ جی نہیں ہے، امام ذہبی کے نزدیک بھی. اچھا سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر جو اعتراض کیا ہے نا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو حدیث پاک وارد ہوئی ہے اس میں سر فہرست علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، جی علامہ ابن الجوزی، ٹھیک، انہوں نے فرما دیا کہ یہ باطل ہے، یہ حدیث من گڑت ہے، اور پھر انہوں نے بس اس کو جو ہے وہ راویوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ راویوں کی گڑی چیز ہے، کہ انہوں نے ابوبکر جی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں برابری میں لانے کے لیے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ گھڑ دی ہے، ان لوگوں نے ایسے یہ کہا. ابن جوزی جو ہے یہ ابن تیمیہ کے شاگرد تو نہیں تھے؟ نہیں ان کے شاگرد نہیں، جی ان کے شاگرد نہیں تھے. تو لیکن علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایشو یہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا کہ موضوعات کے باب میں آپ مقلد ہیں، آپ محقق نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی ہوں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یار ان کی کتاب کسی کام کی نہیں ہے، ایک عام آدمی پڑھ نہیں سکتا. جب انہوں نے کسی حدیث کا انکار کرنا ہوتا ہے صرف یہ ایشو نکال دیں گے اس راوی کے حافظے میں مسئلہ ہے، جو توثیق ہے وہ چھپا دیں گے، وہ نہیں بتاتے. تو پڑھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ روایت واقعتاً موضوع ہے. اللہ بھلا کرے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے پھر ان کی پوری کتاب پر تعقبات کیے ہیں موضوعات پر، اور پھر جی اس کی اللہ علی المصنوع جو ہے وہ آپ نے تصنیف فرمائی، اس کا پھر ذیل آپ نے لکھا. اس کے بعد وہ جو کتاب ہے ابن الجوزی کی، اس کے اندر پھر فائدہ نظر آیا ہمیں، کیونکہ امام سیوطی کے نوٹس کے ساتھ کہ کہاں سے وہ جو ہے نا آدمی بہک سکتا ہے وہ پھر بچاتے ہوئے آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بیان کرنا چاہوں گا. امام حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کا جی اور کچھ حنابلہ کا ایک ایشو ہوا. کچھ حنبلی علماء تھے، انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا مسند احمد میں کوئی موضوع حدیث موجود ہے، من گڑت حدیث؟ جی تو امام زین الدین عراقی نے فرمایا موجود ہے. تو حنبلیوں کو یہ بات جو ہے وہ گوارانی ہوئی، انہوں نے کرٹیسائز کیا. تو حافظ نے کیا کیا کہ پھر حافظ ہوتا ہے، انہوں نے وہ روایتیں جمع کر دیں جو ان کے نزدیک موضوع تھیں ایک رسالے میں. جی اور جی اس کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش کوئی کہہ لیجئے کہ 9 کے قریب، جی وہ 9 روایات تھیں کل ملا کر. انہوں نے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب میں نے مسند احمد کا جب میں نے قرات کی، میں نے مطالعہ کیا، تو میرے اوپر ظاہر ہوا کہ جن احادیث کو میرے شیخ حافظ زین الدین عراقی نے موضوع کہا ہے یا کسی اور کے حوالے سے اس کا وضع ہونا، موضوع ہونا بیان کیا ہے، وہ در حقیقت موضوع نہیں ہے. پھر اس کے جواب میں آپ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا، اس کا نام ہے القول المسدد. یہ رسالہ ہے القول جی المسدد، بڑا زبردست خوبصورت رسالہ ہے. اس کے اندر وہ حدیث لے کر آتے ہیں یہی والی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے جو دروازہ بند کرنے کے سوا سب کا دروازہ بند کرنے کا جو حکم دیا گیا، ابن الجوزی نے کہا یہ روایت موضوع ہے. اب یہاں پر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلاس لی ہے. جی ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے یہ جو کہا ہے نا یہ حدیث موضوع ہے، ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ صحیحین میں وارد ایک حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے. بس
اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس وہم اور اس توہم کی وجہ سے اگر حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر تو کوئی حدیث نہیں بچتی. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دو احادیث کے درمیان تطبیق نہ قائم کر پا رہا ہو اس کو چاہیے کہ وضع کا حکم نہ لگائے بلکہ توقف اختیار کرے. آگے فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کہ بھئی ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. کوئی بعد میں آ جائے گا، کوئی بعد میں وہ تمہیں بتا دے گا کہ اس میں کیا تطبیق ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یعنی جس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہوا حدیث مشہور لہو طرق متعددہ، یہ حدیث مشہور ہے، کئی طرق سے مروی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے وہ طریق ایسے ہیں کہ وہ منفرد ہو کر بھی سند حسن سے وہ مرتبہ حسن سے نیچے نہیں آتے، جب مجموعی طور پر ان کو ملا لیا جاتا ہے تو وہ صحیح کے درجے پر چلے جاتے ہیں. تو امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراض اس کے اوپر وارد کیا اس کا تو یہاں پر ابن حجر اسقلانی نے یہاں پہ بھی پکڑ کی، قول المسدد میں بھی اور فتح الباری کے اندر بھی کلام کر دیا اس کے اوپر. اب یہاں سے ایک میں خاص چیز اشارہ میں کرنا چاہوں گا کہ بعض ائمہ کرام نے ہمارے ہاں، جس میں امام طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ، فضل اللہ طور پشتی کون ہے؟ یہ جو کتاب ہے نا مشکات المصابیح، یہ پہلے امام بغوی کا پروجیکٹ تھا جو المصابیح السنہ کے نام سے جو اپنے کتاب تصنیف فرمائی تھی. اس مصابیح کے اوپر جن لوگوں نے شروحات کا کام کیا ہے اس میں امام طور پشتی سر فہرست ہے. اس لیے اگر آپ جو بعد والے شارحین ہیں چاہے وہ شیخ محقق حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ملا علی قاری ہوں جنہوں نے بھی شرح مشکات لکھی ہے، وہ جگہ جگہ پر طور پشتی کے حوالے دیتے نظر آتے ہیں. اچھا، امام طور پشتی نے اس کے اوپر ایک ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی ہے. ان کا قول ہے، لیکن اس کا جواب بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ان کے مطابق اس قول کو نقل کیا ہے امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں اسی حدیث کے تحت شرح بخاری میں آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے مطابق، یعنی طور پشتی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق جو فرمایا نا خوخہ والی بات جو کہی ہے یہ مجازن ہے، اور اس میں اشارہ اس طرف کیا ہے کہ خلافت کے لیے دعویٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہ کرے، وہ اس کو مجاز پر محمول کرتے ہیں. لیکن پھر ائمہ اکرام نے ان کا تعاقب کیا. اچھا، امام طور پشتی کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا وہ مسجد کے ساتھ نہیں تھا، وہ دور تھا. یہ ان کا آرگومنٹ ہے امام طور پشتی کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب یہ کہیں کہ مسجد میں دروازہ کھلتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو گھر تھے، ایک گھر نہیں تھا، آپ کے دو گھر تھے. آپ نے انصار میں بھی شادی کی تھی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان کا جو گھر مبارک تھا وہ تھا جو مسجد کے ساتھ تھا، مسجد نبی کے ساتھ تھا. اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خرید لیا تھا وہ گھر. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس گھر کو گرا کر مسجد نبوی شریف کی توسیع کی گئی تھی، دیگر گھروں کو بھی گرایا گیا تھا ساتھ. تو گھر تو تھا. اس لیے طور پشتی کا جو قول ہے اس کے اوپر اس اعتبار سے جو ہم اعتماد نہیں کر سکتے. جس نے کہا کہ یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی ہے، نہیں، حقیقی طور پر تو ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. باقی اس کے اوپر یہ تو ہو گیا نا حقیقت اور مجاز کا تعلق. پھر ایک اور یہ بات بتا دی کہ کئی روایتوں میں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس کے اندر جہاں پر لفظ باب آتا ہے، ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ باب مجازن استعمال ہوا ہے. دروازے سے مراد یہاں پر وہی کھڑکی ہے، یعنی وہ گزرگاہ ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا، ریئل فل باب نہیں ہے، یہ انہوں نے ذکر کر دیا. ہاں، لیکن کسی ایک نے بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے احادیث میں جو وارد لفظ باب ہے یہ نہیں کہا کہ یہ مجازی طور پر استعمال ہوا ہے. جی، سب اس پر متفق ہیں کہ یہ مجاز یہ نہیں ہے، یہ حقیقتاً باب ہے، اور یہ واقعتاً باب ہی تھا، ایسا ہی تھا. اور اس کے اوپر تو باقاعدہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں اس حدیث پاک پر جب کلام کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان دو احادیث میں جمع ممکن ہے، اس کو جمع کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو مولا علی کرم اللہ الکریم کے لیے جو لفظ باب آیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ حقیقی معنی میں باب استعمال ہوا ہے وہاں پر، حقیقی معنی میں. اور فرماتے ہیں کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جو لفظ باب آیا ہے وہ باب مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. کہتے ہیں یہی امام طحاوی نے تعویل اختیار کی ہے. تو اس سے الحمدللہ تعالی جی آپ بات پوری کر لیں، اس کے بعد میں سوال کروں گا. جی امام اس سے جو ہے بحمدللہ تعالی جو دو احادیث میں سندن اور متنن اور مانن جو بھی اعتراضات وارد ہو سکتے تھے
اور اس کے اندر جو ظاہری کانٹرڈکشن نظر آتی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دونوں احادیث اپنی اپنی جگہ پر، اور دونوں صحابہ اکرام کا جو مقام ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر قائم، ان کی منقبت قائم ہے، ان کی فضیلت قائم۔ جی سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کا جو دروازہ تھا اور جی مولا علی کے جو گھر کا دروازہ تھا جی وہ مسجد نبوی کے مین دروازے سے ہو کے ہی راستہ تھا، تو جب حضرت علی کے لیے کوئی دوسرا آپشن تھا نہیں تو حضور نے علی کے لیے یہ خاص کر دیا کہ بھائی سارے لوگوں کے لیے دروازے بند ہیں مگر حضرت علی کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ تو اس سے کیا حضرت علی کی کون سی فضیلت ثابت ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح سے یہ ہے کہ حضرت علی کے لیے رعایت کی گئی کہ بھائی تمہارا کوئی دروازہ نہیں ہے، ہم اپنے دروازے کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے، اس سے جو ہے نا واقعتاً یہ اشکال وارد ہوتا ہے، کیونکہ بعض جی شارحین نے واقعتاً یہ لکھا ہے کہ ان کو اجازت اس لیے دی گئی کہ آپ کا گھر مبارک ہی مسجد میں تھا، جی انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر مبارک ہی مسجد میں تھا تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے۔ یہ بعض شارحین نے یہ کلام کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ میں اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتا، اس کی میں آپ کو چند وجوہات بتاتا ہوں اور اس کو میں دوسری احادیث سے میں سپورٹ دیتا ہوں کہ معاملہ ہے کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو میں نے شروع میں حدیث پاک بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو عطا کی گئی ہیں مولا علی کو، اور مجھے ایک جی بھی ملتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے پیاری ہوتی۔ اس میں آپ نے فضیلت کے طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ مولا علی کے سوا باقی ہر ایک کا دروازہ بند کر دیا گیا، اس کا مطلب ہے یہ صرف اجازت، یہ رخصت نہیں ہے بلکہ یہ جی فضیلت ہے جو عطا کی گئی ہے، اور یہ صحابہ اکرام کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ فضیلت عطا جی کی گئی ہے آپ کو یہاں پر خاص۔ ایک تو یہ نقطہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے جس طرح سب کے دروازے بند کروا دیے تھے تو حضرت علی کا بھی کروا دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی کو کیا ہے، ایک دروازہ ہی نکالنا ہے نا، کتنا ٹائم لگتا ہے ایک دروازہ نکالنے میں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا یہ بھی جو شروع میں حدیث پاک میں نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود اس چیز کی دعا فرمائی تھی کہ اللہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے۔ اب میں کچھ خاص احادیث ہیں جو اس سے منسلک کر کے میں بیان کرنا چاہوں گا، اس سے یہ چیز اور واضح ہو جائے گی کہ یہ صرف اور صرف ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ کئی لوگ ہمارے اندر ہی کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف اتنی بات جب کر دیتے ہیں نا کہ کیونکہ ان کا گھر ہی اندر تھا مسجد کے تو اس لیے ان کو اجازت دی گئی، اس سے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر اب یہاں پر جو میں حدیث شروع کر رہا ہوں یہ حدیث پاک آتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عطیہ اوفی کی سند سے آتی ہے۔ میں بائی دا وے عطیہ اوفی کے متعلق بھی میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے، تھوڑی سی مجھے آپ اجازت دیں گے۔ حدیث پاک ایسی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ کے اور میرے سوا، آپ کے اور میرے سوا حالت جنابت میں مسجد میں سے گزرنا، یہاں پر قیام کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے اور میرے جی سوا۔ ایک چیز یہاں پر ہو گئی، اس کو دوسری حدیث کے ساتھ بھی میں یہاں پر کمبائن کرتا ہوں۔ اس کو امام بزار روایت کرتے ہیں، یہ حضرت خارجہ بن سعد ان سے حدیث آتی ہے، وہ اپنے والد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی چیز یہاں پر بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، اس کو امام حاکم نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر وہ چیز حلال کر دی ہے جو میرے لیے مسجد میں حلال کی، آپ کے لیے ہر وہ چیز حرام کر دی ہے جو میرے لیے حرام کی۔ اب یہاں پر یہ جی ایک بیسک کانٹیکٹ سمجھ آ گیا۔ اب میں جی خاص روایات بیان کرتا ہوں جس سے بہت ہی زبردست قسم کی ایمان افروز چیز سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث ہے، اس کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا اور اس کو امام بہقی نے بھی اس کو بیان کیا۔ یہ حدیث اس طرح سے ہے، نبی اس کو حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے بلند آواز میں یہ اعلان فرمایا، آپ نے بلند آواز میں اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ کسی بھی جنبی کے لیے اور کسی بھی حائض کے لیے یہ مسجد جائز نہیں ہے، مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ آگے آپ نے فرمایا الا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی ازواج کے، مولا علی کے، سیدہ فاطمہ کے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ان کے نام واضح کر رہا ہوں تاکہ تم میرے بعد کسی جو ہے نا وہ شک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اسے پتہ یہ چلا کہ یہ تخصیص صرف مولا علی کی نہیں رہی، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تخصیص ہے اور جی یہ وہ تطہیر ہے
جو آیت تطہیر سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نازل فرمائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے جیسے کہ اس کی پریپریشن کی جا رہی ہے، ایک طرح سے مائنڈ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی پاکی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ یہ تخصیص صرف مولا علی کے لیے بھی نہیں بلکہ یہ تو خاص اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہے۔ اور یہی حدیث جو ہے ایک اور اس کی سند آتی ہے، سبحان اللہ العظیم، اس کو جو ہے نا وہ ذہبی وغیرہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اس کے اندر کلام کیا ہے اس کی سند کے اوپر، لیکن اس کے اندر واضح ہیں یہ الفاظ اس کے اندر آتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہ جو بھی اس حالت میں ہوگا اس کے لیے یہ مسجد جائز نہیں ہے اس کے اندر آنا، ہاں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی اہل بیت کے لیے، اور آپ اہل بیت نے فرمایا کہ علی و فاطمہ والحسن و حسین علیہ السلام ان کے لیے جائز ہے۔ اب یہ جو شان پاک ہے اس سے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے بھی نہیں رہی، اب یہ تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ان کے لیے بھی یہ شان موجود ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ صرف وہ والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ مسجد میں رہتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے یہ چھوٹ دے دی گئی ہے، نہیں، یہ بالکل ویسے ہے جیسے قرآن میں طہارت نازل اللہ پاک نے کی، اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا امت کے اوپر واضح کرنے کے لیے کہ یہ وہ طاہر ہستیاں ہیں، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے اوپر تمہیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہے، پھر صراحت جو ہے اس کے بعد نازل۔ اب اس حوالے سے جو مسجد والی روایت ہے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے کہ میرے لیے جو حلال ہے وہ تمہارے لیے بھی حلال ہے، یہ عطیہ اوفی کی سند سے آتی ہے۔ عطیہ اوفی کے اوپر کافی عرصے سے مجھے کچھ دوست میرے کہہ رہے تھے کہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں اس کو، کیونکہ عطیہ اوفی جو ہیں یہ اکثر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے حدیث کے راوی ہوتے ہیں، اکثر عطیہ اوفی ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں حدیث کو، اور عطیہ اوفی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی بیچارے جو ہے نا وہ حب علی کے مارے ہوئے ہیں، بس ان کی غلطی یہ ہے بس تفضیلی بھی چھوڑ دیں، وہ تفضیلی بھی نہیں تھے، وہ والی بات بھی نہیں ہے بالکل ان کے اندر، بلکہ حجاج بن، اس کو زرکلی نے اپنے اعلام میں ذکر کیا اس چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے عطیہ اوفی کو پکڑو اور ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کے اوپر لان تان کرے، نہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو جو ہے نا اس کے بال مڑوا دوں گا سارے، اس طرح کی بڑی دھمکیاں دی۔ انہوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے تم کر دو، آپ وہ جگہ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ اس طرح کا آدمی، اس نے ظلم سے ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، عطیہ اوفی۔ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور ضعیف کہنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کہیں میں نے بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جس ایشو سے متعلق آج کل مسئلہ چل رہا ہے اس میں جو اہل بیت علیہ السلام سے کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں، جو اس سپورٹ میں جو لاتے ہیں، اس کے ایک راوی عطیہ اوفی بھی ہے، تو اس بنا پر بھی رد کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم شیعوں کی حدیث کیوں مانیں، نہیں، یاد رکھیے عطیہ اوفی پر دو اعتراضات ہیں، دو وجوہات کی بنا سے اعتراض کیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تدلیس کرتے تھے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شیعہ تھے۔ ان کی تدلیس ثابت نہیں ہے، جو لوگ رجال پہ ریسرچ کر سکتے ہیں خدا کا واسطہ دیکھیے، ان کی تدلیس ثابت نہیں ہے۔ جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کی سند بھی خراب ہے، اندر سے اس کی سند خراب ہے بالکل، اور یہ وہی راوی ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ اپنے وسیلے کی حدیث ان سے لیتے ہیں۔ وہ جو حدیث پاک آتی ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک بحق السائلین، یہ جو حدیث پاک ہے وہ صرف اسی سند سے آتی ہے، عطیہ اوفی ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معیار ایک رکھ لیں، پھر یا اس کو بھی چھوڑ دیں یا پھر اس کو بھی چھوڑ دیں ساتھ، دو چیزیں نہیں چلیں گی۔ اگر وہ وسیلے والے بحق السائلین قبول ہے تو یہ بھی قبول کریں ساتھ اس کے، کیونکہ اس کے متن میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں، ہم اس سے رک کر پوچھیں گے تو یہ اس کے اعتبار سے بحمد اللہ تعالی۔ جی میں آپ نے جن کا نام لیا کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے جی کہ مان لیا بخاری ہو یا مسلم ہو، وہاں پہ جو اہل سنت و جماعت کے علاوہ جن افراد سے روایت لی گئی، وہ رافضی ہوں، ناصبی ہوں، خارجی ہوں، تو اسی کی روایت قبول کی جاتی ہے کہ وہ کسی دوسرے طرق سے بھی وہ روایت کسی کتاب یا اسی کتاب میں ہو۔ اگر وہ تنہا اپنی روایت میں ہے اور وہ اہل سنت جماعت کا نہیں ہے تو اس کی روایت نہیں لی جاتی۔ تو آپ جس کا نام لے رہے ہیں تو وسیلے کی حدیث میں آپ کہتے ہیں کہ تنہا ہے، تب ان کی روایت تو کیوں لیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال ہے۔ یاد رکھیے کہ
بدعتی کی روایت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بدعتی اگر اپنی سپورٹ میں روایت کرے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، دائی ہو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ ڈفرینسز سارے کے سارے تھیوریٹیکل ہیں، یہ نظری ہیں، تطبیقی نہیں ہیں، پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں کرتا۔ مثلا امام مالک سے مروی ہے، خطیب بغدادی نے نقل کیا ہوا ہے کہ آپ کلیتاً بدعتی کی روایت کو رد کر دیا کرتے تھے۔ جی ہم بدعتی کی روایت کو قبول نہیں کرتے، ایک چیز ہو گئی، لیکن پھر وہی حریز بن عثمان ہے اور وہ سور بن یزید ہے، وہ سارے متع امام مالک میں بھرے ہوئے ہیں، یہ سارے بدعتی، ان کی روایتیں کیا کر رہی ہیں وہاں پر؟ پھر ابن جی حبان نے اجماع کا دعویٰ کیا، ان کی اپنی کتاب میں بدعتی موجود ہیں، یہاں تک کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، یہاں بلکہ بخاری سے شروع کرتے ہیں اس کو، بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی کرم الکریم کو، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، وہ جو حدیث مبارکہ ہے، جی یہ حدیث ایک شیعہ کی سند سے آتی ہے، وہ غالی شیعہ ہے، اور بخاری نے اس کی روایت کو قبول کیا ہے۔ مسلم کے اندر جو مولا علی کے فضائل میں جو حدیث آتی ہے وہ بھی ایک شیعہ کی سند سے آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ روایت کو قبول کرنے کا راوی سے متعلق مدار صرف دو چیزوں پر ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے اس کے اوپر، ایک اس ثقہ کی ہو، عدالت پر، جی اور ایک اس کے حافظے پر، بس۔ اور عدالت سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ بدعتی نہیں ہونا چاہیے، وہ گناہ گار نہ ہو، نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا۔ عدالت سے مراد یہ ہے، فقط یہ ہے حدیث کے باب میں کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار نہ دیتا ہو اپنے مسلک کے لیے، بس، جی اپنے مسلک کے لیے، بس یہ مراد ہے۔ اس لیے ہر کسی نے ان روایتوں کو قبول کیا ہے۔ اب یہ جو میں نے ایک جملہ بولا کہ یہ ڈفرنس جو ہے یہ صرف تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں کرتا، کیا کسی اور نے بھی یہ کہا ہے؟ سب سے پہلے تو امام ابن دقیق العید، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے نہیں، اپنی کتابوں کے اندر۔ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، احادیث کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ امام ذہبی ہوں، علامہ ابن حجر ہوں، ابن جوزی ہوں، یا ان جیسے اور دیگر جو ناقدین ہیں یا جی اسماء الرجال کے جاننے والے ہیں، وہ ایک غالی جی قسم کا شیعہ تھا، وہ جی شیعی تھا، تو اس بنیاد پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کہاں سے یہ معیار لائے ہیں کہ محدثین جو ہے یہ دیکھتے تھے کہ وہ عادل ہو، یہ دیکھتے تھے کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو؟ تو جی یہ معیار کیا محدثوں کو نہیں پتا تھا؟ جی انہوں نے خود اس چیز کے اوپر عمل کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ جی علیہ کی بھی جو کتاب ہے المیزان، یہ میرے پیچھے بھی، یہ بیٹا کہ میں جی نکال ہی لیتا ہوں اس کو جی اس کے اندر بھی آپ نہیں، شروع میں کیونکہ یہ ہی سوال آپ، ابھرتا ہے، یہ جی لازمی جی سوال ہے۔ جی بالکل ٹھیک جی ہے، یہ سوال جو ہے نا یہ بنتا ہے، شروع کے اندر ہی ایک راوی کا تذکرہ آتا ہے اس کی شیعیت سے متعلق، کہ وہ راوی شیعہ ہے، اور جی آپ فرماتے ہیں، اس سے ابان بن تغلب نام ہے، یہ میزان الاعتدال ہے، آپ فرماتے ہیں ابان بن تغلب سے متعلق کہتے ہیں کوفی شیعی جلد، یعنی غالی قسم کا شیعہ ہے، غالی شیعہ ہے، لیکنہ صدوق، لیکن وہ صادق ہے، صدوق ہے، فلانا صدقہ، ہمارے لیے اس کا صادق ہونا کافی ہے، وعلیہ بدعتہ، اس کی بدعت اس کو مبارک ہو میں اس ٹھیک ہے، میں جو ہے تو ائمہ، ہمارے ایک مولانا شبیر شفیع راج محل کے، انہوں نے کہیں پر ایک پوسٹ ڈالی تھی، اور وہ پوسٹ جی انہوں نے مولانا صدر الورا صاحب، جو کہ ہندوستان کی سرزمین پر احادیث کے تعلق سے، روایت اور راویوں کے تعلق سے کافی ان کو مہارت حاصل ہے، اسماء الرجال کے تعلق سے، تو انہوں نے ایک بات جی کہی ہے، وہ بات ہم اپنے ناظرین کو سنا دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذہن سے کچھ اور باتیں، یہ بات حدیث کی چل رہی ہے، بات راویوں کی چل رہی ہے، تاکہ اس کو بھی یہ کوٹ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث گڑھنے کا سلسلہ ایک طرفہ نہیں ہے، فضائل اہل واہ، بیت طہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام پر جس طرح روافظ کی کثرت کے ساتھ حدیثیں گڑھی یعنی وضع کی گئی، اس طرح روافظ کے ساتھ مقابلہ آرائی کے لیے کچھ سنیوں نے بھی فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کثرت کے ساتھ حدیثیں گڑھی، وضع کی، اور یہی تک بس نہیں بلکہ روافظ سے مقابلہ آرائی میں حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل کے نام سے بھی کثرت سے حدیثیں گڑھی گئی۔ حوالہ مقدمہ لسان المیزان صفحہ نمبر 20، دوسرا اصول جرح و تعدیل، تیسرا حوالہ مولانا محمد صدر الورا صاحب مصباحی، استاد جامعہ اشرفیہ۔ اگر یہ بات شاید کی میرے چینل سے بولی جاتی، آپ بھول جائیے لسان المیزان کو، آپ بھول جائیے اصول جرح تعدیل کو،
مولانا صدر الورا صاحب قبلہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ فضائل امیر معاویہ میں اور شیخین کے تعلق سے بھی حدیثیں گڑھی گئیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا مطالعہ ہے ہی نہیں کہ میں اس پر کچھ کلام کروں. ہو سکتا ہے کہ حافظ وجاہت حسین صاحب اس پر کلام کر سکے، مگر میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے احادیث کے روایت یا اصول حدیث کے تعلق سے. مگر جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں یقیناً ان کو کافی معلومات ہے. آگے سنیے. اور امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ روافظ نے امیر المومنین و اہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کی وضاحت کی. یعنی 3 لاکھ حدیثیں رافضیوں نے گڑھی، یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی فرما رہے ہیں. کما نص علی الحافظ ابو یعلا والحافظ الخلیلی فی الارشاد، جیسا کہ اس پر حافظ ابو یعلا اور حافظ خلیلی نے ارشاد میں تصریح کی. آگے فرماتے ہیں کہ یوں ہی نواسب نے، یہ کوٹ میں اعلی حضرت تک کر رہا ہوں، یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ میں حدیثیں گڑھی کما ارشدہ الیہ امام الزاب علی سنہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا کہ اس کی طرف امام احمد بن حنبل نے رہنمائی فرمائی جو سنت کا دفاع کرنے والے ہیں، بحوالے فتاوی رضویہ 3 جلد جو بھی نہیں ہے، ناشر مرکز اہل سنت برکات رضا پوربندر. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث گڑھنے کا سلسلہ جہاں روافظ کی طرف سے تھا، وہیں حدیث گڑھنے کا سلسلہ یہ ناصبیوں اور خارجیوں کی بھی طرف سے تھا. یہ بات ہم نہیں کہتے کیونکہ ہمیں تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہو. یہ بات امام اہل سنت خود اپنی کتاب فتاوی رضویہ 30ویں جلد میں فرما رہے ہیں. تو اس لیے کسی ایک طرف کی روایت کو شیعی یا رافضی یا غالی شیعہ کہہ کر کے رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جی آپ بولیں. جی سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت زبردست ایڈیشن تھی، سبحان اللہ. اس کے اوپر ایک لاجیکل آرگومنٹ اس کے اوپر جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلک کے سپورٹ میں روایت کرتا ہو، کوئی ایسی روایت جس میں اس کے مسلک کی سپورٹ ہو، رد کر دیا جائے، تو پھر کوئی بھی سنی فضائل شیخین روایت کرے اس کو قبول نہیں کر سکتے. کوئی حنفی ایسی حدیث کو بیان کرے جو اس کی فقہ کو سپورٹ کرتی ہو، جیسے طحاوی، کئی ایسی حدیثیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی، صرف ان کی کتاب میں ملے گی آپ کو، شرح معانی الاسرار میں، قبول نہیں کر سکتے. کوئی اشعری وہ روایت بیان کرے جس میں کوئی تعویل ہو، قبول نہیں کر سکتے. کہاں اس کا فل سٹاپ کہاں لگائیں گے، کہاں روکیں گے؟ تو اس لیے یہ قاعدہ ہی باطل ہے. اس کو، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں یہ گھڑا کس نے تھا، یہ قاعدہ بھی اس کی تصریح کی ہے اس قاعدے کی امام یعقوب الجوزجانی. یہ کون تھے؟ یہ امام نسائی اور امام ابو داود کے استاد تھے، اور ان کے بارے میں یہ ویل نون ہے کہ یہ ناسبی تھے، اور انہوں نے یہ قاعدہ گھڑا تھا. جو کوفہ کے جو راوی تھے، اکثر کوفہ کے جو راوی تھے، کوفہ کا جب نام لے رہے ہیں تو ہمارے امام اعظم اس میں شامل ہیں، سفیان ثوری شامل ہیں، امام اعمش شامل ہیں، ایک لسٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ صرف شیعہ نہیں ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں کوئی شیعہ کہہ دیتے ہیں، نہیں. وہ جب کوفہ والوں کی روایتوں کا انکار نہیں کر پاتے تھے نا، اور کس رد کرنا چاہتے تھے، وہ کہہ دیتے کہ بس یہ جو ہے نا حق سے پھرا ہوا ہے، اپنے مسلک میں روایتیں جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے. اور تمام ائمہ کرام جیسے امام احمد غماری ہوں، عبد العزیز الغماری ہوں، امام عبداللہ غماری ہوں، ان سب لوگوں نے اس کی تصریح کی ہے. یہاں تک کہ جو اہل حدیث مکتبہ فکر میں ایک عالم گزرے ہیں یمن کے امام، ان کا نام ہے عبد الرحمن المعلمی، ان کی کتاب ہے التنکیل جو انہوں نے علامہ کوثری کے رد پہ لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ جزجانی کا گھڑا ہوا قاعدہ ہے اس ناسبی کا، جو اس نے گھڑا ہی اس لیے. ابھی آپ نے علامہ کوثری کا نام لیا کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ دوڑ رہے ہیں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ. مطلب کس ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے محدثین کی نگاہ میں، شارحین کی نگاہ میں کیا ہے ان کا، اگر کچھ معلوم ہو تو. جی
امام کوثری جو ہیں یہ خلافت عثمانیہ کے آخری شیخ الاسلام ہیں، آخری اچھا حدیث کے اچھے عالم ہیں، اور ہماری اس صدی میں جو ایک بڑے عالم گزرے ہیں شیخ ابو غدہ، جن کی تحقیقات کمال درجے کی ہیں، جو کتابوں کے ساتھ چھپتی ہیں، حدیث پاک میں بہت کام ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں ڈائریکٹلی، اور بھی ان کے مشہور شاگرد موجود ہیں۔ لیکن ایک جی مسئلہ تھا، ہر چیز حق تھی، عالم بڑے تھے، صرف ایک مسئلہ تھا، حنفی تھے، الحمدللہ میں بھی حنفی ہوں، آپ بھی حنفی ہیں، لیکن غالی قسم کے حنفی تھے جو کہ اچھی بات نہیں ہے زیادہ ہم بھی تو غالی قسم کے انفی ہیں، نہیں، وہ مطلب اس وہ طرح کے تھے، یعنی ان غالی کا کی مطلب یہ رجال کہ کے جو اندر نا حنابلہ، گفتگو میں تضاد آتا تھا۔ مطلب حنابلہ اور شوافیہ میں جو اختلاف ہوتا تھا اس میں جو شدت جی، آتی تھی، اس میں شدت تو آتی ہے، اور غالی جب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی راوی کو کسی ایک جگہ پر پریس کر رہے ہیں کیونکہ اس سے جو حدیث آ رہی ہے وہ ہماری سپورٹ میں ہے، دوسری جگہ اس کو کرٹیسائز کریں گے، تو پھر اسی کے اوپر پھر جو ہے نا وہ عبد الرحمان مولوی صاحب نے بھی کتاب لکھ دی پکڑ کے ان کے اوپر۔ لیکن بہرحال وہ عالم بہت بڑے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے حنفی علماء میں سے جو حدیث پاک کے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں، یقینی طور پر وہ ان میں سے ایک ہیں، اور آج کے دور میں جو ہمیں حنفیوں کے اندر جو ایک علم حدیث شریف میں ایک ذوق نظر آتا ہے، خاص طور پر اصول حدیث کا، اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی کئی تحقیقات کے ذریعے جو ہے نا اس طرف لگایا ہے، اور کئی ان کے نہیں، اشاروں کی وجہ سے کئی آج کل علوم کھلے ہیں۔ آج کل آج کل جس طریقے سے ان کی شرح بخاری کو پیش کیا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بخاری کی شروعات میں سب سے تقدم جو حیثیت حاصل ہے وہ انہی کو حاصل ہے۔ جی جی، جو یعنی علامہ کوثری یہ وہ جدا ہیں، علامہ کوثری جدا ہیں غالباً، جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ اتنا وہ کوثر کوثری الجاری الگ ہیں۔ ہے، نہیں وہ ہاں کوثری ہاں، الگ وہ ہے، وہ وہی میں پوچھ کوثر رہا ہوں، الجاری ہے۔ میں انہی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اچھا اچھا، علامہ جو کوثری کوثر کی تعریف۔ الجاری، ٹھیک 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 ہے، جو کوثر الجاری جو کتاب ہے وہ ایک الگ کتاب ہے، جس کی طرف سے حوالے نکالے جا رہے ہیں آج کل کے جو ایشو چل رہا ہے اس کے اندر سے، کہ ہاں انہوں ہاں، نے وہ بھی میں کہا انہی ہے کے تعلق سے پوچھ رہا تھا، جی جی جی، جی، وہ اس کے اور آتھر یہ اور دوسرے ہیں، ہیں۔ یہ دوسرے بہرحال ہیں، ٹھیک ہے، چلیے، جی یہ ہاں اس طرح ٹھیک ہے، سے معاملہ ناظرین ہے۔ کرام، جی اس کو تھوڑا سا الگ کر لیجیے گا، ورنہ آپ لوگ جی اس کو ملا نہیں دیجیے گا کہ جو شرح بخاری کے کوثری صاحب ہیں وہ الگ ہیں اور یہ الگ ہے۔ جی جی، بالکل بالکل، الحمد للہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی الحمد للہ تعالیٰ اس حدیث پاک سے متعلق ہمارا مکمل کلام تھا۔ اس کی سمری یہ ہے جو ہم نے بھی گفتگو کی کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان پاک میں بھی حدیث وارد ہے، اور یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں عطا فرمایا تھا، اور اس میں آپ نے اشارہ فرما دیا تھا آپ کی خلافت بابرکتہ کے متعلق کہ آپ کی خلافت یہاں پر آنے والی ہے ایک، اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے لیے بھی یہ حکم خاص ہے جو کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بالکل پہلی یا دوسری ہجری کا یہ واقعہ رکھتا ہے، یعنی یہ احد سے پہلے کا واقعہ، اتنا ہمیں کنفرم ہے، اور یہ جی آپ کی خاص شان پاک ہے۔ بلکہ ہم نے روایت سے یہ بھی ثابت کیا کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ یہ تمام کے تمام اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، اور یہ ایک طرح سے اس آیت کی پریپریشن ہے، لوگوں کا مائنڈ پریپیئر کیا جا رہا ہے اس آیت کے لیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اہل بیت علیہ السلام کی پاکی جی کے جی، یہ لیے تو اس کو بات الزام ہو میں گئی، رکھا۔ جی جی، جی، ماشاءاللہ بہت تو اچھی یہ اس کی طریقے سے سمری ہے پوری، آپ الحمدللہ تعالیٰ۔ نے گفتگو کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے جو بخاری شریف میں حدیث ہے، اور جو حضرت مولائے کائنات کے تعلق سے صحیح ستہ میں جو ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپس میں تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں حدیث کا اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ہجری دو ہجری کے بیچ کا واقعہ ہے، اور یہ وصال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسری بات، جو باپ کا فرق تھا، باپ مولا علی کے گھر کے سامنے ہی کھلتا تھا، یعنی گھر کے سامنے ہی تھا، اور ادھر جو مسجد کا باپ تھا وہ چھوٹا تھا، بس فرق اتنا ہی ہے، مگر اس چھوٹے دروازے سے حضرت صدیق اکبر چھوٹے نہیں ہوتے، یہ اتفاق ایسا ہے کہ گھر کا دروازہ جو اس جانب تھا وہ چھوٹا تھا۔ اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکالے کہ ہم نے اس دروازے کو چھوٹا اس لیے کیا ہے تاکہ دروازے کے چھوٹے ہونے سے حضرت صدیق اکبر کو معاذ اللہ چھوٹا ثابت کیا جائے۔ ہم ان کو کیسے چھوٹا ثابت کر سکتے ہیں جو یار غار مصطفیٰ ہوں؟ ہم ان کے مرتبے کو کیسے گھٹا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی حدیث پاک میں خود ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میں تمہارا احسان، میں تمہارا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تم نے کیا نہیں کیا؟ تم نے ہر طریقے سے میری مدد کی، دین کی مدد کی، اسلام کی مدد کی۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، یہ جملہ بہت ہلکا نہیں ہے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، حضرت ابو بکر، آپ دیکھیے اس جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے
हुजूर ने जब ये फरमाया तो हजरत अबू बकर रोने लगे कि यानी हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को इस तौर पे लिया है कि उसे एहसान कर रहे हैं, कह रहे हैं, और उसका बदला ना चुका पाए, ये बात कह रहे हैं। तो यकीनन जो है ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लगी और आप आंखों से आंसू जारी हो गए। गोया कि हजरत सिद्दीक अकबर ये बारगाह मुसफ़ी में अर्ज कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक जान थी, तो आपकी बारगाह में कुर्बान थी। अगर अल्लाह अबू बकर को 1000 जाने देता तो सब कुछ कदम मुस्तफा पे ये अबू बकर निछावर कर देता। ऐसी शान। तो आप देखें तो इससे मतलब हरगिज नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि वो लोग जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से इस हदीस का इनकार करते हैं, चाहे रिवायत के हिसाब से, चाहे दिरायत के हिसाब से, और तारुज कायम करके मौला अली की इस रिवायत को सही मानते हैं, वो भी गलत है। और जो लोग हजरत सिद्दीक़ अकबर की रिवायत को बुखारी में आने की वजह से सही मानते हैं और हजरत अली के ताल्लुक से उसका इनकार करते हैं, वो भी गलत है। हम दोनों को सही मानते हैं, बुखारी में है वो भी सही है, और हजरत मौला अली के ताल्लुक से है वो भी सही है, मगर तदबीक की सूरत हमने आपके सामने बयान की। वो आप अगर अभी आए होंगे तो बाद में जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आप उस प्रोग्राम में कैसे हमने तदबीक दी है वो भी समाप्त कर सकते हैं। हम जाते जाते एक सवाल और करेंगे, क्योंकि आज का दौर किताबों का तो है नहीं, वो उलमा के लिए है और खास लोगों के लिए है। अब तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक यही फिक़ा बन चुकी है और यही उसूल हदीस बन चुकी है और यही यहाँ सब कुछ हो चुका है। अकीदे का मेयार आज व्हाट्सएप और फेसबुक तय करता है। अगर किसी को एक स्क्रीनशॉट मिल जाए तो वो ये समझता है कि उसमें जो लिखा हुआ है वो माज़अल्लाह मैं उसको मिसाल में भी नहीं दे सकता, ऐसा दर्जा मानता कि जैसे ये बुखारी की कोई हदीस लेके वो लोगों के सामने उस पर तसल्लुत करने की कोशिश करता है। तो ऐसी आजकल एक रिवायत बहुत घूम रही है हजरत मौलाए कायनात के ताल्लुक से कि आपने कहीं पढ़ी है कि काश कि मैं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक बाल होता या उस बाल के बराबर होता। ऐसी कोई बात मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी जो किसी ने मुझसे पूछा था। तो ऐसी कोई रिवायत आपने पढ़ी है कि हजरत अबू बकर को इतनी नेकियां मिली थी, काश की उन नेकियों में से मैं हजरत अबू बकर के एक बाल के बराबर होता? ये मौलाए कायनात का फरमान आपने कहीं पढ़ा है? ये सबसे पहले इसको एड्रेस करने से पहले मैं एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसी के एतबार से। जो दोस्त अहबाब मेरे बहन भाई जो सुन रहे हैं उन सब के लिए एक पैगाम है मेरी तरफ से। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब करना, कोई झूठ मंसूब करना ये मुश्किल है। उससे बेहतर है कि आसमान नीचे गिर जाए। ये आसान है, ये ज़्यादा आसान है, वो ले लो, लेकिन ये काम नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा उसको चाहिए जहन्नुम की आग अपना ठिकाना बना ले। फिर आपने ये भी फरमाया कि जो बगैर तहकीक के, जो किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो बगैर तहकीक के बात को आगे बयान कर दे। फिर अब हमारे जो अहबाब हैं उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र है, हर एक को मोहब्बत है, इससे कोई दो इनकार कर नहीं सकता। अच्छा, वो मोहब्बत में क्या करते हैं कि जब इस तरह के कोटेशंस पढ़ते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत है, सहाबा से भी मोहब्बत है, वो कोटेशंस फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आइम्मा इकराम ये फरमाते हैं, इमाम ज़ुरक़ानी ने, ये मैं स्पेसिफिकली बता, इमाम ज़ुरक़ानी आपने शरह मवाहिब दुनिया में इसका जो डिस्कशन चलती है ना कि आशिक रसूल की निशानी क्या है, अब निशानियां बताई हैं आशिक रसूल की क्या है, आपने खास निशानी का जिक्र किया। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और इश्क की निशानी ये भी है कि अगर इंसान इसका अहल ना हो तो हदीस पाक को बयान ना करे, खामोश हो जाए। ये अदब है और यही इसकी निशानी है। ये नहीं है कि आप हजारों को फॉरवर्ड कर देंगे तो ये इश्क साबित हो जाएगा, नहीं, तस्लीम कर लें। मैं हाफिज जहाद अंकित साहब एक बात और कोट करूंगा कि इसमें वो तो गुनहगार कम हैं जो लोग फॉरवर्ड करते हैं, जो लोग उसको मान लेते हैं। होता क्या है कि जो लोग इसको तैयार करते हैं, जाहिर सी बात है फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है
اب وہ نقلی ہے یا اصلی یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو نقلی فیکٹریاں ہیں جو مال تیار کر رہی ہیں اور مال تیار کرنے کے بعد جو سپلائر کو دیتی ہیں اور سپلائر جو ہے دکانوں میں پہنچاتا ہے، اور بازار میں جو گراہک کھڑے ہوئے ہیں، خریدنے والے کھڑے ہیں، وہ تو سمجھ گئے کہ بھئی اس پر یہ مہر لگی ہوئی ہے، حدیث ہے، تو اتنا وہ نہیں سمجھ پاتے کنز المال میں ہے کہ نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ترمذی میں ہے کہ نہیں، وہ بخاری میں ہے کہ نہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے۔ تو جہاں یہ مجرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ایسی فیکٹریاں بنائی ہیں کہ زبردستی کوئی حدیث نہ ہو مگر بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب کا گناہ ان فیکٹریوں کی طرف ہوگا۔ درست ہے یہ بات، اور ان کے لیے ایک ہی جملہ ہے جو میں بولنا چاہوں گا، کیونکہ یہ برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی جھوٹ بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کھڑا ہو کر۔ جو ائمہ کرام ایک لفظ بولتے ہیں ان کے لیے، جب بھی کسی حدیث گڑھنے والے کا نام لیتے ہیں نا، ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو تباہ کرے، اس نے کیا حرکت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا جو ہے نا وہ حقدار ٹھہرا گیا، اس نے جہنم اپنے منہ لے لی۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ کیا میں نے یہ جو حدیث کبھی اسلام نظر سے گزری ہے کہ مولا علی کرم الکریم نے یہ فرمایا ہو کہ کاش میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا ایک بال ہوتا، تو میری نظر سے کبھی اس طرح کی روایت نہیں گزری، اور اگر کسی کو یہ روایت ملے سند کے ساتھ وہ مجھ تک ضرور پہنچا دیں، میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، آلویز اوپن ٹو لرن، ٹھیک ہے، لیکن کبھی نہیں پڑھی نہ کبھی سنی، اور یہ جھوٹ لگتا ہے اس کے ظاہر میں، ایک تو یہ بات ہے۔ ہاں البتہ ایک مکالمہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اس کے اندر بھی اس واقعے کو لے آتے ہیں، اس میں سیدھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے، جبکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ واقعہ بیان کر دیجئے، کیونکہ وہ واقعہ اکثر واٹس ایپ پہ کچھ لوگ جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو نیچے دکھانے کے لیے آخری والی بات بیان کرتے ہیں، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ سے افضل بتانا چاہتے ہیں، تو وہ آخری والی بات چھوڑ کر کے بس وہ جنت والی بات تک بیان کر دیتے ہیں۔ تو تاکہ وہ پورا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو یا میں جیسا ہوتا ہے جی آپ پڑھ دیجیے، آپ مناسب ہے اگر آپ اس کو پڑھ دیں گے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، ہاں کیونکہ میرے پاس ابھی وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور بات چل رہی تھی، اور بات جیسے عورتوں میں بیٹھتی ہیں تو بات چیت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو انداز بیان کیا گیا وہی ہے۔ تو کہا کہ بھائی تم افضل ہو، کون افضل ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ بھئی آپ افضل کیسے ہیں؟ کہا میں افضل اس طور پہ ہوں کیونکہ جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گی، اور آپ جنت میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ساتھ ہوں گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا جو درجہ ہے جنت کا اور ان کی بیویوں کا، اور آپ کا اور آپ کے شوہر کا درجہ تو کچھ تو نیچے ہوگا، وہ نبی ہیں اور آپ کے شوہر غیر نبی ہیں، تو کچھ نیچے ہوگا، یہ بتانے کا مقصد اس لیے جو ہے میں افضل۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی اور حیرت و استجاب کے ساتھ دیکھنے لگی۔ تو جب یہ دیکھنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کے ماتھے کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کاش کہ میں آپ کے سر کے ایک بال کے برابر ہوتی، غالباً ایسی ہے، یا ایک بال ہوتی، سر کا بال ہوتی، جی یہ لفظ بال ہوتی۔ تو اب اس میں دونوں لوگ، جو لوگ حضرت فاطمہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے افضل ہیں تو آخری والی روایت لے لیتے ہیں، اور جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت فاطمہ سے افضل بتانا چاہتے ہیں تو آخری والی چھوڑ دیتے ہیں اور جنت والی لے لیتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے بیان کریں کیا یہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ حالانکہ میں نے جہاں پڑھا تھا انہوں نے روایت پر تو بحث نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے درایت نے یہ کہی تھی، کہا جہاں نبی ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ
بیویاں الگ ہوں، مولا علی الگ ہوں اور بیٹیاں الگ ہوں، بلکہ سب کا ایک ہی درجہ ہوگا، ایک ہی گھر ہوگا۔ سبحان تو اللہ۔ تو اس طریقے سے درایتاً انہوں نے اس کی تردید کی، اور میں چاہوں گا کہ آپ جی روایتاً سند کے حساب سے اس کی حقیقت کیا ہے وہ بیان کریں۔ ٹھیک ہے، حدیث کے من گڑت ہونے کی ایک نشانی جس کو امام فخر الدین رازی نے اور دیگر ائمہ کرام نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی سند کا موجود نہ ہونا، اور پہلے 500-600 سال جب سندیں لکھی جا رہی تھیں، سند کے ساتھ حدیث کو بیان کیا جا رہا تھا، اس ٹائم پر اس حدیث کا اپیئر نہ ہونا سند کے ساتھ، یہ اس حدیث کے موضوع ہونے کی، من گڑت ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اس کو گڑا گیا ہے۔ اس حدیث کا معاملہ کیا ہے؟ یہ امام ابن ملقن کی کتاب میں اپیئر ہوتی ہے، حالانکہ وہ محدث ہیں، بہت بڑے شیخ تھے، کوئی اس میں وہ دو رائے نہیں ہے، اور غالباً آپ کا جو شمار ہے یہ حافظ ابن حجر کے یا حافظ جلال السیوطی ان کے اساتذہ میں ہوتا ہے، آپ نے سے فقہ پڑھی ہے، اور یہ شارح بخاری بھی ہیں، ان کی 30 جلدوں میں اتنی کمال کی شرح جو ہے نا وہ پبلشڈ ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو اپنے ایک شیخ کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے مناقب بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن اس روایت کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، لفظ میں ایسی رکاکت ہے کہ وہ سنتے ہی کان بول پڑتے ہیں، اگر کوئی دل سلیم دل والا آدمی ہو نا طلبہ سے وہ بول دے گئے تو بات ہی جھوٹ ہے، ایسے کہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی میرے کو بات ایسا بلا لگتا اس ہے طرح کہ کی جیسے شخصیات آج میں ہو کل سکتی ہے۔ مطلب یہ بتائیے کہ یہ تو ایسی لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بات ہے کیا؟ ازواج مطہرات تو کیا شہزادی رسول یہ ڈیبیٹ کریں گے کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے؟ یہ حیرت کی بات ہے، بالکل، یہ حیرت تو کی یہ بھی بات ہے۔ اور ایسی باتیں جو ہیں ہمارے لوگ جو ہے جس کی طرف قربت زیادہ ہوتی ہے آدھا کاٹ کر کے ادھر لے کے جاتے ہیں، جی اور وہ آدھا کاٹ کے ادھر لے جاتے ہیں، اور عوام جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ بھیا یہ سب معاملہ کیا ہے۔ تو اس جی لیے بہت اس اچھی آج بات کہی گئی، اور حافظ وجاہت حسین حنفی نے بھی بات کہی، اور ہم بھی آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط برتی ہے، اور بہت احتیاط کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ حدیث کا مطلب قول رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر وہ بات آقا نے نہیں فرمائی، اب اس کی فرمائی ہے یا نہیں ہے اس کا معیار ہمارے سامنے سند ہے، یہ جو تسلسل کے ساتھ جو راویوں کا بیان ہے یہی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید کی پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی، اس دین کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف قول نہیں، صرف عمل نہیں، بلکہ ان محدثین نے آپ کا مسکرانا بھی اپنی واہ کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کیا کب آپ خاموش تھے اور خاموشی کے وقت آپ کے دست پاک کیسے تھے اس کا بھی بیان محدثین نے نقل کیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی انمول نعمت محدثین کرام نے کتنی جافشانی کے ساتھ حتی الامکان صحت کے معیار پہ رہے کوشش کی۔ ہم یہ ہیں ایسے ہو گئے ہیں کہ صرف ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، اور یہی نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوف دلانے کے لیے بھی، جی جیسے جہنم کے تعلق سے کوئی حدیث ہے تو اس خوف کو دلانے کے لیے بھی کہ بھائی جو پیر کو نہ مانے، جو ان کو نہ مانے، تو اس طرح کی باتیں بھی ہم لے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بالکل صاف انٹرنیشنل سنی چینل، اور اس چینل پر آئے ہوئے حافظ وجاہت حنفی صاحب بھی یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، واٹس ایپ فیس بک کے اس دور میں آپ کوئی ایسی چیز شیئر مت کیجئے جب تک کہ آپ کسی اپنے قریبی پڑھے لکھے عالم، میں پڑھے لکھے عالم اس لیے کہہ رہا ہوں دستار بند بہت نہیں، کسی پڑھے لکھے عالم سے جب تک آپ کا رابطہ نہ ہو جائے اور جب تک ان کی تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک اسے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن یہ خوبصورت پیغام بھی گیا، اور اس حدیث کے تعلق سے لوگوں کی اتنی نظر بھی نہیں رہی ہوگی جس حدیث پر آج گفتگو کی گئی، اور اتنی اچھی تدبیر ایک چینل کے ذریعے، کتابوں میں تو ہے ہی ہے، اتنی اچھی تدبیر اور آج لوگوں کو بتائی گئی۔ یقیناً جو حضرت صدیق اکبر اور مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں انہیں خوشی بھی ہوگی، وہ جھوم بھی جائیں گے کہ یقیناً یہ اعتدال کے ساتھ، نہ کسی کی افراط، نہ کوئی کم، نہ کسی ذاتی کے ساتھ ہم کچھ بیان کرتے ہیں،
کیونکہ اہل سنت و جماعت کا یہی شیوا ہے، نہ کسی کی شان کو گھٹایا جائے اور نہ ہی کسی کی شان کو بڑھایا جائے۔ بہت بہت شکریہ حافظ وجاہت حسین حنفی صاحب، بہت شکریہ بہت حضور دنوں آپ کے کا۔ بعد آپ تشریف لائے، اور بہت لوگ بہت تشنا تھے، وہ پوچھ بھی رہے تھے، ہمارے رشتے میں بھی ہے، اور رشتے سے زیادہ بڑی قلبی محبت بھی ہے اشرف ملت۔ میں آپ کو بتا دوں، اشرف ملت جو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے بانی اور صدر بھی ہیں، اور ورلڈ صوفی فورم کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ آپ کو بھی بے حد و بے پناہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور آپ کی اس پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ حافظ وجاہت حسین صاحب کیسے ہیں، کیا وہ پروگرام میں ابھی نہیں آ رہے ہیں؟ تو یقیناً آپ کے پروگرام کو بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور اچھا بھی لگتا ہے، اور اچھا اس لیے بھی لگتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کے تعلق سے جانیں اور سمجھیں، اور غلط باتوں کو ایک دوسرے تک نہ پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف بہت لاتے ہیں، شکریہ حضور، آپ کسی نہ بہت کسی شکریہ۔ طریقے سے میں بیچ میں نے خود ہی آپ سے رابطہ نہیں کیا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں رمضان کے بعد خود ہی جو ہے کم چلا رہا تھا، کم اس پہ آ رہا تھا، اور دوسری یہ ہے کہ میں نے چینل کو تھوڑا سا بدلا ہے، اور اچھا آپ دیکھیں گے جب آپ پروگرام ہو جائے گا تو پہلے سے اور ابھی سے میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے تھوڑا فرق ہوا ہے، تو اس لیے اس میں بھی مجھے ٹائم لگا کہ اس کو میں کس طریقے سے اچھے طور پہ پیش کروں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے تھے کہ جس میں میں لگا رہا، آپ تو جانتے ہی ہے۔ بہرحال جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ جمعہ کو تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں، اور آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ بہت پریشانی کا دور ہے، بہت سے لوگ بڑی پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے خاص موقع پر میں ایک اور بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ واٹس ایپ فیس بک پہ ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو برا کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرے پہ لعن طعن کسی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ گالی دے کر کے آپ کا دل مطمئن ہو جائے، مگر اس گالی کو سننے والے کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، ایک نیک انسان بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے دشمن کو بھی گالی دینا، اس سے پرہیز کیجیے، کیا آپ اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک آپ کے سامنے ہے، مجھے کسی اور کی سیرت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سب سے بڑا ماڈل پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لیے گالی گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، تو یہ تو اپنوں میں تم بولتے ہو، دشمنوں کے تعلق سے بھی ہمیں بولنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے محبت کی فضا قائم کیجیے، محبت کے پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ نفرتیں تو اس دنیا میں بہت ہیں، مگر محبت کون بانٹے گا؟ تو ہم آپ کو محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ محبت لوگوں کے لیے پیاسے ہیں محبت کے، مگر محبت دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو آپ بھی اس چینل کے ذریعے محبت دینے والے بنیے، نفرتوں کو مٹانے والے بنیے، اور کم سے کم کہیے کہ انٹرنیشنل سنی چینل نے ہمیں ہمیشہ محبت کی سیکھ دی، ہمیشہ ایک دوسرے کا ادب سکھایا، اور نفرتوں کو مٹانے کی بات کی۔ ہم اگر کسی سے اختلاف رکھتے ہیں، اس اختلاف کی حد فقط ہمارا علمی ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ہم ہی غلط ہوں، اب یہ غلط صحیح کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، مگر ہمارا جو اختلاف ہے وہ علمی دائرے تک ہوتا ہے، ذات تک نہیں ہوتا، شخصیت تک نہیں ہوتا۔ ہاں، تکلیف ضرور ہوتی ہے جب کسی خاص کو اپنے الفاظ کے ذریعے نشانہ بنایا جائے، مگر اس تکلیف کا اور درد کا اظہار بھی ہم درد بھرے الفاظ میں کرتے ہیں، اور انہی الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں جن الفاظ میں ہمیں کہنے کی اسلام نے، شریعت نے، دین نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی اور الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ یہ ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں۔
ہمارے ناظرین ایسے مت بنے کہ لوگ آپ کو گالی گلوچ کرنے والا، آپ کو لعن طعن کرنے والا کہیں، بلکہ ایسے بنے کہ محبتیں بانٹیے، پیار بانٹیے، اس کے علاوہ نفرتوں کو ختم کیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ صاحب، اور آپ بہت شکریہ تشریف لائے، اور الحمدللہ بڑا اچھا لگا، کتنی مطلب دیر تک یہ پروگرام چلا اور گزر گیا وقت، مجھے پتہ بھی نہیں لگا۔ الحمدللہ انشاءاللہ اس کے اثرات تو ہمیں بات نہیں معلوم ہوں گے، مگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکیاں قبول کرے، اور جو دین کی تبلیغ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ عقیدہ رنگے عقیدہ، رنگے عقیدہ، رنگے عقیدہ، رنگے عقیدہ۔ دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ چینل انٹرنیشنل سنی چینل۔